من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی من مات لحب آل محمد مات شہیدا من مات لبغض آل محمد مات کافرا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ تمام اہل اسلام اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں اس وقت ایک افراتفری کا سماں ہے اور ملک پاکستان کا امن برباد کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کو کرنے والے قبلہ آصف اشرف جلالی صاحب ہیں، جنہوں نے مخدوم عالمین جگر گوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسنین کی پاک ماں، علی شہنشاہ جیسے عظیم کی پاک زوجہ، وہ بی بی کہ جس کی شان قرآن کے ہر لفظ سے زہر ہے، وہ مخدوم عالمین کہ جس کا بابا نبیوں کا سردار ہے، جس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، اور جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، اور جو خود سیدۃ النساء العالمین ہے، جو خود جنت کی سردار ہے، وہ بی بی کہ جس کی ریت میں نبیوں کی معصوم بیٹیاں، نبیوں کی معصوم زوجہ، نبیوں کی مائیں وہ ریت میں ہوں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پاک بیٹی دنیا میں اور آخرت میں ان کی سردار ہوگی۔ اتنی بڑی عظمت کی مالک، جس کی عظمت کو قرآن میں دیکھیں تو سورہ کوثر ان کی شان میں، سورہ دیر ان کی شان میں، ایت تطہیر ان کی شان میں، ایت مبالہ ان کی شان میں، ایت صداقت جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ مخدوم عالمین کہ جس کی عظمت کی، طہارت کی، جس کی عزت کی، جس کی فضیلت کی، جس کے کرم کی، جس کے معصوم ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے اور اللہ کا پاک نبی دے رہا ہے۔ تو اتنی بڑی معظمہ کے خلاف جو بدترین گستاخی کی گئی ہے 1400 سال کی تاریخ میں، وہ اس ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کی ہے۔ اس نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لفظ ان کے حقیقی محبت رکھنے والے غلاموں کے لیے، نوکروں کے لیے بھی روا نہیں ہے، وہ اس نے اپنے نبی کی بیٹی کے لیے استعمال کر دیا ہے۔ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور اس عقیدے پر لعنت بھی کرتا ہوں، نبی کی بیٹی خطا پر نظر آئے۔ تو صاحبان، اب یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو اگر سچا عاشق رسول کہتے ہیں تو جہاں نبی کے غلاموں پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، ان کے دفاع میں بولتے ہیں، تو میرا تمام اہل اسلام سے یہ سوال ہے کہ آپ نوکروں کے لیے، غلاموں کے لیے عزت، ان کی عزت پر بولتے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے، جو سچے اور وفادار نوکر کی عزت پر بولنا بھی چاہیے، تو آپ کو نبی کی بیٹی نظر نہیں آتی کہ اس کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اس کی عزت کے لیے بولے؟ جلالی صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت پر واجب ہے جب وہ گھر سے نکلے اپنے شوہر سے اجازت لے کر جائے؟ تو بی بی جب اپنے گھر سے نکل کر فتح کا مطالبہ کرنے جا رہی تھی تو کیا بی بی نے مولا علی علیہ السلام سے اجازت نہیں لی تھی؟ اگر لی تھی تو پھر علی علیہ السلام جس کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جو دروازہ علم ہے، جو محمد کے علم کا وارث ہے، اگر نبیوں کی وراثت نہ ہوتی یا بی بی خطا پر نعوذ باللہ ہوتی تو علی جیسے صاحب علم نے کہنا تھا کہ بی بی نہ جائیں، حسنین جیسے جنت کے سردار نے کہنا تھا اماں جی نہ جائیں۔ تو پانچ تن پاک کے تمام افراد کا بی بی کے جانے پر خاموش رہنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بی بی خطا پر نہیں، بی بی حق پر تھی۔ خطا پر جلالی صاحب آپ ہیں، خطا پر آپ کا علم ہے، خطا پر آپ کی سوچ ہے، خطا پر آپ کی ذہانت ہے، اور خطا پر آپ کی ولادت ہے۔ اور یاد رکھیں،
میں تمام سادات کو کہتا ہوں، بالخصوص بھکی شریف کے اپنے آپ کو مشاہدی اور کاظمی سید کہنے والے عرفان شاہ صاحب، مظہر قیوم اور ان کی اولاد، اور باقی جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جد جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کہتے ہیں ان کو خطا پر کہا گیا ہے؟ آپ کا بیان جاری نہیں ہوا اور آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یا آپ اشرف آصف جلاولی کے ہم عقیدہ ہیں، اگر ہم عقیدہ نہیں ہیں تو پھر آپ سامنے آئیں، اور ہر اس سید زادے کو میں کہتا ہوں جو شیعہ ہے، سنی ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بی بی پاک کی اولاد میں سے ہوں، معاف کیجئے گا، آپ کی عزت کی وجہ وہی مخدومہ عالمین ہے جس کو اس اشرف آصف جلالی نے خطا پر کہا ہے۔ اگر ان کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو کوئی آپ کو سلام بھی نہ کرے، کوئی آپ کے گھٹنوں کو آپ کے پیروں کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو جس کی وجہ سے آپ کے پیروں اور آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کے دفاع میں نہیں بولیں گے تو یاد رکھے گا کل آپ کی عزت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ جب اصل ہی نعوذ باللہ خطا پر ہے تو اس کی جو نیچے اس کی جو اولاد ہے اس کو کون حق پر سمجھے گا؟ تو جلالی صاحب اب بھی وقت ہے، رجوع کرو، اب بھی وقت ہے کہ اپنے غلیظ الفاظ سے رجوع کر لو۔ تمام اہل سنت کے اکابرین، کوکب نورانی صاحب، سعید اسد صاحب، گولڑا شریف والے، اجمیر شریف والے، تمام نے آپ کے الفاظ کی مذمت کی ہے۔ حنیف قریشی صاحب، سید نجم شاہ صاحب، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا جس میں ایک چشتی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جلالی صاحب اپنے لفظ واپس لو ورنہ میں آپ کے درد کے سامنے خودکشی کروں گا۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے کتنی بڑی توہین کر دی ہے؟ اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور ہاتھ جوڑ کر بولو، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زبان سے خطا ہو گئی ہے، میری زبان سے جھوٹ نکل گیا ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو جلالی صاحب اب بھی وقت ہے، اپنے اس گناہ عظیم پر توبہ کر لو، ورنہ یاد رکھو جس زبان سے تو نے محمد کی بیٹی کو خطا پر کہا ہے، عزت مصطفیٰ کی قسم ہے اسی زبان میں کیڑے پڑیں گے، وہ زبان جہنم کے کتوں کی غذا ہوگی۔ اور بی بی کا مقام کیا تم نے نہیں پڑھا کہ تمام نبی جس نبی کی عزت کرتے ہیں، جب یہ بی بی آتی تھی تو وہ نبی اٹھ کر اس بی بی کی عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو میں تمام اہل اسلام سے کہتا ہوں، اور جلالی صاحب آپ کی اس گستاخی نے ایک اور بات ثابت کر دی ہے۔ 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حق مانگنے گئی ہے، آج آپ نے اپنی زبان سے آپ نے اقرار کر لیا کہ واقعی گئی ہے، مانگا بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو خطا سے منسوب کر دیا۔ تو جلالی صاحب آپ نے اپنے مذہب پر، اپنی فقہ پر خود اتنی بڑی ضرب لگا دی ہے کہ آپ نے اپنی فقہ کو 2 ٹکڑوں میں خود کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے ان الفاظ کی مذمت بھی کرتا ہوں اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے شرپسند انسان کو اس وقت جیل کی سلاخوں میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یہ آزاد ہوتا۔ السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔